السلام علیکم۔ صبا نیوز میں خوش آمدید۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے لیے قائم سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے ہم قارئین کو آج انتہائی اہم خبر دینے جا رہے ہیں، کیونکہ سی پیک اتھارٹی کی قانونی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت سی پیک اتھارٹی کو دوبارہ قانونی حیثیت دینے کے لیے نیا قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اتھارٹی کب قائم ہوئی اور یہ کب ختم ہوئی اور وقت پر حکومت اس اتھارٹی کے لیے نیا قانون لانے میں کیوں ناکام ہوئی، اس کی راہ میں کون سی رکاوٹیں آئیں، ان سب پر بات کریں گے۔ چیئرمین اور سی پیک اتھارٹی کے اختیارات میں کمی کے حوالے سے اور طریقہ کار میں تبدیلی کے حوالے سے نیا قانون حکومت متعارف کرانے جا رہی ہے۔ نیا قانونی بل تیار کر لیا گیا ہے۔ کابینہ کی کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز نے سی پیک اتھارٹی کے نئے بل کی منظوری دے دی ہے۔ یہ انتہائی اہم خبر ہے جو پاک چین تعلقات سے جڑی ہے۔ جو نیا بل حکومت پاکستان نے تیار کیا ہے، اس کے تحت چیف ایگزیکٹو آفیسر سی پیک اتھارٹی کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے اور سی پیک اتھارٹی وزارت منصوبہ بندی و ترقی کی بجائے وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کیا کرے گی۔ نئے قانون کے مطابق چیئرمین سی پیک اتھارٹی، ممبران ایگزیکٹو، ڈائریکٹرز اور ریسرچرز کے اچھی نیت پر مبنی اقدامات کے خلاف نیب، ایف آئی اے یا کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جو پاکستان میں کام کر رہا ہے وہ انکوائری نہیں کر سکے گا۔ نئے قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی پیک اتھارٹی میں فیصلہ کن کردار کے لیے چیئرمین کے ووٹ کا اختیار ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اتھارٹی کا سی پیک بزنس کونسل قائم کرنے کا اختیار ختم کر کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق سی پیک اتھارٹی کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرے گا۔ سی پیک فنڈز وزارت خزانہ کی شرائط و ضوابط کے مطابق قائم کیا جائے گا، جس کے تحت وزارت خزانہ اخراجات پر نظر رکھ سکے گی۔ حکومت پاکستان نے 5 اکتوبر 2019 کو آرڈیننس کے ذریعے سی پیک اتھارٹی قائم کی تھی تاکہ روایتی سرکاری نظام اور افسر شاہی کی رکاوٹوں سے بچا جا سکے، یعنی سی پیک کے راستے میں آنے والی جو بھی رکاوٹیں ہیں یکسر مسترد کیا جا سکے، اس لیے یہ اتھارٹی قائم کی گئی۔ رواں سال 31 مئی 2020 کو اس آرڈیننس کی مدت ختم ہوئی تو حکومت نے قانونی گنجائش کے تحت سی پیک اتھارٹی کے قانون میں مزید 120 دن کی توسیع پارلیمنٹ سے حاصل کر لی۔ 4 ماہ کے اس عرصے کے دوران حکومت پر یہ لازم تھا وہ قومی اسمبلی سے سی پیک اتھارٹی کا قانون منظور کرواتی، لیکن وفاقی حکومت سی پیک اتھارٹی کا قانون مقررہ مدت میں منظور نہ کروا سکی، جس کے نتیجے میں سی پیک اتھارٹی تحلیل ہو گئی ہے۔ اس لیے اب نیا قانون بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ۔ متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی جانب سے مجوزہ سی پیک اتھارٹی بل 2020 میں تیار کر لیا گیا ہے، جس کے بعد ترامیم کو وزیر اعظم کے سامنے غور کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے قانونی مسودے کی وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ مجوزہ ترامیم کو جب وزارت قانون کے سامنے پیش کیا گیا تو وزارت قانون نے قومی اسمبلی میں پہلے سے زیر التوا بل واپس لے کر نیا بل متعارف کرانے کا مشورہ دیا۔ نیا بل جو حکومت نے اب فروغ نسیم جو وزیر قانون ہیں ان کے سربراہی میں جو کمیٹی قائم ہے اس نے نیا بل تیار کیا ہے، جس کے تحت نئے بل کے تحت سی پیک کے تمام جو منصوبے ہوں گے ان کی سینٹرل ورکنگ ڈیولپمنٹ پارٹی اور ایکنک سے منظوری ضروری نہیں ہوگی۔ سی پیک اتھارٹی کو سی پیک سے منسلک کسی بھی ادارے یا شخص سے معلومات حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی سی پیک کو مزید بااختیار کیا جا رہا ہے معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے۔ سی پیک اتھارٹی کی جانب سے فراہم کردہ معلومات مقررہ مدت کے اندر فراہم کرنا ضروری ہوں گی۔ سی پیک اتھارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت کے ماتحت کام کرنے والے دفاتر ایجنسی سے معاونت حاصل کی جا سکے گی۔ اس مقصد کے لیے صوبوں کی جانب سے سی پیک اتھارٹی کی معاونت کے لیے نمائندہ مقرر کیا جائے گا۔ سی پیک اتھارٹی
سی پیک فریم ورک پر عمل درآمد کرانے کا اختیار رکھتی ہے۔ نئے قانون کے مطابق اکثریتی فیصلے کی بنیاد پر چیئر پرسن اور 6 ممبران کی جانب سے اجلاس کا کورم تشکیل دیا جائے گا۔ نئے قانون میں سی پیک بل اتھارٹی کے تحت کل ممبران کی اکثریت کی جانب سے فیصلہ کی سازی کی جائے گی۔ کل ممبران کی 2/3 اکثریت کی جانب سے اجلاس کا کورم قائم کیا جائے گا۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سی پیک بزنس کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بزنس کونسل نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن آف چائنا اور وزارت منصوبہ بندی پاکستان کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت کے مطابق اتھارٹی کو مقاصد کے حصول کے لیے تجاویز بھی دے گی۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ بزنس کونسل کے سیکریٹریٹ کے طور پر کام کرے گا، جس کا اجلاس وقتاً فوقتاً بلایا جائے گا۔ نئے قانون کے مطابق سی ای او کی جگہ چیئر پرسن اتھارٹی کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوگا۔ اتھارٹی کو سنگل لائن بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ اتھارٹی کی جانب سے تیار کیے جانے والے بجٹ کو 3 رکنی بجٹ کی جانب سے جائزہ لیا جائے گا۔ بجٹ کمیٹی کے 2 ارکان کو سی پیک اتھارٹی اور 1 رکن کو انتظامی اتھارٹی کی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔ سی پیک اتھارٹی سی پیک فنڈ قائم کرے گی۔ سی پیک فنڈز کی شرائط و ضوابط کی منظوری فائنانس ڈویژن دے گی۔ مجوزہ قانون کی ذیلی شق 2 کے تحت نامزد کردہ آڈیٹر کو تمام دستاویزات اکاؤنٹس تک رسائی حاصل ہوگی۔ آڈیٹر کی جانب سے سالانہ اور کوئی بھی اسپیشل آڈٹ رپورٹ اتھارٹی کو پیش کی جائے گی۔ سی پیک اتھارٹی کی جانب سے حکومت کو آگاہ کرنے کے بعد آڈٹ رپورٹ پر ایکشن لیا جائے گا۔ اتھارٹی کی جانب سے داخلی آڈٹ اور مالی انتظامات کے لیے طریقہ کار تجویز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اتھارٹی کے مالی انتظامات کے حوالے سے وضاحت یا مزید تفصیلات طلب کی جا سکیں گی۔ نئے قانون کے مطابق سی پیک اتھارٹی کی ویب سائٹ پر سہ ماہی پیش رفت رپورٹ شائع کی جائے گی۔ اتھارٹی کے مالی اختیارات، مالی کنٹرول اور بجٹنگ کے نظام کی شرائط اور فائنانس ڈویژن کی ہدایات کے مطابق تفویض کیے جائیں گے۔ سی پیک آرڈیننس 2019 کے تحت جاری کیے جانے والے لائسنس، معاہدے، احکامات جن پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے، سی پیک اتھارٹی بل 2020 کے تحت مقررہ مدت تک قانونی تصور کیے جائیں گے۔ تو یہ نیا قانون ہے جو حکومت لانے جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ آج کی اہم خبر تھی اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو عوام کی نظروں میں نہیں آتا، اور اسی طرح حکومت ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی حکومت کئی چیزیں ایسی ہو گئی کہ قانون ایکسپائر ہو گئے تو مقررہ وقت کے اندر قانون لانے میں ناکام رہی ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہوا سی پیک اتھارٹی کے قانون میں بھی کہ حکومت مقررہ وقت کے اندر نئی قانون سازی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ امید ہے کہ اس طرح کے اہم قومی اور بین الاقوامی تعلقات پر مبنی جو معاہدے ہیں حکومت کے، وہ ان پر بر وقت قانون سازی کے لیے اقدامات کرے گی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں گے، اور ہماری ان مزید معلومات کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔